السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صاحب خیریت؟ مزاج گرامی، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ جو ایک نزاعی معاملہ شروع ہو گیا تھا، اس میں آپ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور بہت ساری انفارمیشن مجھے ایسے پہنچائی جس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں کے یہ جتنے بھی علماء تھے، یہ سارے نجی محفلوں میں جب بیٹھتے تو امان کا نام لیتے اور یہ کہتے کہ جی وہ آدمی یہ کہہ گیا، وہ کہہ گیا، فلاں کہہ گیا جناب، وہ مرتد ہو گیا جناب۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، بلکہ وہ کوئی ویڈیو بھی میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ آدمی اس سرزمین میں اسلام کے نفاذ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو اس پر جو بات سے میں نے وہاں کی، اچھا اس میں آخر میں وہ جو جمعیت علماء اسلام کا وہ ہے مولوی افتخار، اس نے آ کے مجھے کہا کہ جی یہ میں مولوی سعید سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ذکر اس نے ذکر نہیں کیا، تو آپ ذکر کریں، یہ چونکہ یہ ہو گیا۔ اور میں سمجھا کہ ابھی شاید فارغ کیا، تو اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ وہ اسٹیج پہ ایک بات ہوئی۔ ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کسی کا نام نہ لوں، کبھی میں نے کسی کا اسٹیج پہ نام نہیں لیا، لیکن اتفاق سے میری زبان پہ نام بھی آیا اور میں نے کوئی ایک سخت بات بھی کہی۔ لیکن اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں ایسے ہوا، اس میں کوئی میری حماقت تھی، اللہ کی مشیت تھی، لیکن بہرحال اس میں اس کی اصل وجہ کا تو مجھے ادراک نہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود میری یہ خواہش ہے کہ وہ جو نوجوان بڑا باصلاحیت آدمی ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اور واقعی جس طرح آپ نے بتایا، آپ کے پاس وہ آتا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ نشست بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جمعہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دین اسلام سے خارج کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں لوگ دین کے قریب آئیں۔ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے اگر کوئی دین سے دور جاتا ہے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو میرا اس نوجوان کو سلام بھی پہنچائیں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ شخص دین کا نمائندہ بنے، وہ جس جماعت میں بھی ہو۔ لیکن جو سماجی انصاف کی بات ہے، اس ملک کی جو استحصالی نظام کے خلاف جو آواز ہے، وہ تو میں بلند کر دوں گا۔ میری پچھلی جمعے کی تقریریں سنیں تو وہ بہت واضح و کھل کے ہم نے میں تو اس نظام کو یزیدی نظام سمجھتا ہوں اور اس کے خلاف جدوجہد کو حسینیت سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے میرا جو نوجوان تک اسلام بھی پہنچائیں، اور میری یہ دل کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اس کے زبان سے اللہ 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 کے رسول کی تعریف سنوں، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے میرے خلاف کہیں کوئی سخت الفاظ استعمال کیے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ انشاءاللہ میلاد شریف کی محفل میں ان کے لیے دعا بھی کرائیں گے، اللہ ان سب کو ہمارے جذبات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ لیکن وہ اگر اپنے قائد کے لیے اتنے تڑپ سکتے ہیں تو آخر ہماری بھی تو کسی کے ساتھ محبتیں ہیں نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہماری بھی محبت ہے۔ اب اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہم کوئی بات سنیں اور خاموش رہیں تو پھر یہ بھی ایک بے وفائی اور غداری ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے ہم ان کے وہ جتنے بھی سپورٹرز ہیں جنہوں نے میرے خلاف کچھ سوشل میڈیا پہ کیا، اللہ ان سب کو میری وجہ سے پوچھ نہ کرے، اور اللہ ان کو اس دین کے لیے قبول کر لے، اور تاکہ ہم ایک ساتھ یہ جو ظلم کا نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اس کے خلاف ہم مل کے چل سکیں۔ اگر کبھی آپ نے ضرورت محسوس کی تو میں اپنے اس عزیز سے ملنے کے لیے پلندری بھی آ سکتا ہوں، ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارا ہم اور طرح کے لوگ ہیں۔ ہم یہ آج کل کے یہ جو علماء ظاہر ہیں نا، یہ دلوں میں لوگوں کے لیے بوجھ عداوتیں پالتے ہیں، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمارے جناب صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب کو بھی اس میں جو پریشانی ہوئی، اور جو آپ نے بہت ایک مثبت کردار ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔